بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید محمد نقوی، آج آپ کا ہوسٹ، اور ہم ایک شو کنڈکٹ کر رہے ہیں، ٹاک شو ہے، متعلق ہے یہ میڈیا سے. موضوع ہمارا ہے میڈیا. کیا میڈیا اسلام میں استعمال کے طور پہ ممنوع ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت عزیز محترم ڈاکٹر مولانا محمد غیاث صاحب، اور ساتھ ہی موجود ہے ہمارے پاس میڈیا کے ہی طالب علم تیمور منیر صاحب. تو اسی اپنے موضوع کے لحاظ سے ہم ان کی طرف، اپنے مہمانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم ان سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیالات ہیں، ہم جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈیا اور میڈیا کا استعمال جو ہے ہمارے معاشرے میں کس لحاظ سے پھیلایا جا رہا ہے، کس لحاظ سے ہو رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ موضوع ہمارا مختلف حوالوں سے انتہائی اہم موضوع ہے. میڈیا، جس کو ہم ابلاغ بھی کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ابلاغیات بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اب اگر اس پوری دنیا پر اور اس کل کائنات پر ہم ایک نظر دوڑائیں تو یہاں تین دائرے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہے خدا کا، خالق مالک. ایک ہے پھر مخلوق کا. مخلوق کے اندر پھر ہم دو دائرے بناتے ہیں. ایک انسان جس کل کائنات کے اندر ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے اس دنیا کے اندر بالخصوص. اب ظاہر ہے کہ یہ تین سرکلز میں یہ دنیا چلتی ہے، یہ نظام چلتا ہے. تو آپ میڈیا اور ابلاغ کی اہمیت سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور اس کو جو ہے اپنے ذات سے اور اپنی جو احکامات سے آگاہ کرنے کے لیے یہی ذریعہ استعمال کیا ہے، یعنی ابلاغ استعمال کیا ہے. حضرت جبرائیل امین کے ذریعے تمام انبیاء کرام کو جو ہے وحی کی جاتی تھی، اور پھر وہی انبیاء کرام جو ہے اس ہر ایک نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے دور کے جو بھی ابلاغ کے ذرائع کے منبر، محراب، اور اسی طرح زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اور اس ہر دور کے اندر جو بھی مروجہ اور معروف ذرائع تھے تو اس کو اس دین کے ابلاغ کے لیے استعمال کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی اس حوالے سے یہ سوال کوئی عجیب سا ہے کہ کیا اسلام کے اندر اس حوالے سے ممانعت ہے یا نہیں ہے. یعنی اس کی حدود و قیود ضرور ہے، لیکن اسلام نے تو اپنی دعوت اور اپنی اس پورے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اور چلانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ایمان ہے نا، کہ جو پہلی وحی ہے اقرا. اب اقرا جو ہے یہ بھی ایک ابلاغ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے ہماری طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کے لیے جو اسلام کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو یہ کام بھی تو سارا ابلاغ کے ذریعے ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. آپ بے شک آج کل جو مروجہ زبان میں آپ اس کو یہی کہیں کہ میڈیا کہیں، ابلاغ کہیں، ذرائع ابلاغ کہیں. تو میں عموماً یہ بات کرتا ہوں نا کہ ایک دور ایسا تھا کہ مثلا ہماری روایتی فکر میں دروس اور اسی طرح مسجد اور منبر اور محراب، یعنی یہ ابلاغ کے جو ہے سمبلز تھے، یہ جو ہے ایک ادارے تھے ابلاغ کے، اور علوم اور فنون اور اس کے انتقال کے آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن آج کل جو ہے یہ جو سامنے کیمرہ ہے، اچھا اسی طرح یہ جو اس نوعیت کے جو دیگر ذرائع ہیں، سوشل نیٹ ورکس ہیں، یہ جو ہے مینار ہے ابلاغ کی، یہ ممبر ہے، یہ الیکٹرانک ممبر ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنی دعوت کو، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. میں عموماً لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو لوگ اربوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے اور ابلاغ کا اور یا دعوت کا اور اپنی فکر اور سوچ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، آج ایک چھوٹی سی رقم میں، ایک معمولی سی جو ہے رقم کے ساتھ آپ ایک نظام بنائیں اور اپنی فکر دنیا کی کونے کونے تک اس جدید الیکٹرانک ممبر کے ذریعے اور محراب کے ذریعے پہنچائیں. بالکل سر، ایسے ہی ہے جیسے اب تو ہمارے پاس میڈیا ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے، ایسا ذریعہ مل گیا ہے جس میں ہم ایک دم سے اپنے خیال میں جو بھی اسلام کے متعلق جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم لوگوں تک پہنچانا چاہیں، جس کو ہم تبلیغ کہیں گے. پرانے زمانے میں لوگ کتنے عرصے کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ
جاتے تھے لوگوں میں ان کو تبلیغ پھیلاتے پھیلاتے اپنی پہچان بناتے بناتے، کیونکہ لوگ پہچانتے تھے اگلے بندے کے عمل سے. اگلا بندہ خود صوفی ہے، اچھا ہے، تو پھر بھی اس کی کوئی بات سنتا تھا. اب یہ چیز اتنی انہوں نے کم کر دی، میں نے مائز وقت بچایا اور ہمیں ایک میڈیا ایسا پلیٹ فارم دے دیا کہ اگر ہم کوئی اچھی بات اسلام کے متعلق، تبلیغ کے متعلق لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو بآسانی ہم پہنچا سکتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہم اپنے دوسرے مہمان جو کہ تیمور منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک تو وہ ہے میڈیا کے طالب علم ہیں، جی تو ان سے سوال یہی بنتا ہے کہ سر میڈیا ہے کیا؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو سٹارٹ کرتے ہیں میڈیا کی ڈیفینیشن سے کہ لائک میڈیا از دی مین مینز آف میس کمیونیکیشن، کہ ایک بڑے پیمانے پہ کمیونیکیٹ کرنا جس میں پبلیکیشن آتی ہے، براڈ کاسٹنگ آتی ہے. کہ ایک سنگل بندہ، جیسے کہ ابھی ہم شو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کو 100 آف ملینز آف پیپل بھی ایٹ ون ٹائم دیکھ سکتے ہیں براڈ کاسٹنگ کے ذریعے. تو میڈیا اٹ سیلف بہت براڈ فیلڈ ہے اور اسلام کی ٹیچنگ اس کے تھرو بہت افیکٹولی اور بہت فاسٹلی ایک دوسرے کی طرف پھیل رہی ہے اور لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے. میں اپنا پرسنل تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہم میڈیا کے لیے کہتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لوگ ایسی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اگر اچھی چیز لوگوں تک پہنچانا چاہے. یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے ہم تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. ہم جیسے نماز کا طریقہ ہے ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو، ہم زکوٰۃ کس طرح جتنی بھی عبادات ہے ادائیگی کس طرح سے ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور وہی جیسے تیمور نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا ذریعہ کہ جس طرح سے ہمارے ہزاروں اور ملینز میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کافی تعداد اس میں سے ایسی ہوتی جو عمل بھی کرتی ہے. بالکل. تو ایک یہ اچھا طریقہ. سر آپ کی طرف رجوع کروں گا میں. سر اسلام میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا کا جو استعمال ہے وہ ممنوع ہے، اس کی کچھ حدودیں ہیں. تو اس کو ڈیٹیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں اس معاملے سے. بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. ایک تو پہلے یہ بات میں آپ کو کر چکا ہوں کہ اسلام میں دیکھیے جو حرمت کی بات ہے اور ممانعت کی بات ہے، تو ایسی کوئی اس حوالے سے شرعی حکم نہیں ہے کہ میڈیا ٹوٹلی حرام ہے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حلال کیا ہے. تو اب قرآن نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ یہ اپنایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں حلال ہے، وہ حرام بتا دیے اور حرام گنے چنے. قرآن میں سورہ المائدہ میں آپ دیکھ لیجیے، دیگر مختلف صورتوں کے اندر جو اس حوالے سے احکام ہے تو وہاں پر گنے چنے، اچھا یہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے مباح ہے. مباح کا مطلب جائز ہے. اب ہمارے فقہا کے ایک مشہور قاعدہ بھی اس حوالے سے ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. اباحت کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو استعمال کرنا، اس کو اپنے فائدے میں لانا، اس کو لیکن ایک میتھڈ کے ذریعے، ایک اسلوب اور ایک منہج کے مطابق، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ درست ہے. اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت اور کوئی جو ہے حرمت کی بات نہیں ہے. اب آپ اگر دیکھ لیں نا، تو ہمارے لوگوں نے اپنی طرف سے ہر حوالے سے کنسیپٹ بنایا ہے کہ یہ حرام. یعنی جہاں پر آپ کو جو ہے دنیا نظر آتی ہے نا، جہاں پر آپ کو جو مادیت نظر آتی ہے، تو فوراً ہمارے جو روایتی مذہبی لوگ ہیں نا، وہ پھر اسے اوائڈ کرتے ہیں، اس سے دور رہنے اور دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ جائیں وہاں پر اور آپ ان چیزوں کو اسلامی تعلیمات کی رنگ میں رنگ دے، اور پھر اس اسلامی تعلیمات اور جو رنگ ہے وہ اس پہ چڑھا کے اور وہ لوگوں دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ کام ہونا چاہیے. جو کہ اس وقت ہمارے نالائقی کی وجہ سے اور ہماری نااہلی کی وجہ سے وہ ساری پلیٹ فارمز اور وہ سارے فورمز جہاں پر مسلمانوں کو جا کے وہاں امامت کرنی چاہیے تھی، وہاں پر ان کو جو ہے لیڈ کرنا چاہیے تھا، تو ہم وہ میدان چھوڑ گئے ہیں اور وہاں پر اس وقت کفر اور اس وقت جو ہے انٹی اسلام لوگ جو ہے وہ امامت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا، اسلام کو جو ہے توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ انتہائی ہماری جو ہے اس حوالے سے ایک لاپرواہی ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ جیسے نوجوانوں سے ہماری یہ توقع ہے
کہ وہ آگے بڑھ کر اور اس چیز کو صرف اپنی دنیا یعنی ایک لحاظ سے ایک خاص مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے لوگوں تک اسلام کا یہ جو برائٹ میسج ہے اس کو وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ سر۔ ایک سوال میرا تیمور سے ہے جی کیونکہ ایک تو وہ ہمارے طالب علم بھی ہیں، بالکل میں یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ہمارے لیے اسلامی تعلیم کے لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ بالکل، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس جواب سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر ہے جو انٹرنیٹ ویڈیوز اس کے بارے میں کہ انٹرنیٹ ویڈیو اٹ سیلف جو ہے نا یہ میڈیا پروڈکشن کی ٹائپ میں سے ایک ٹائپ ہے جس میں فلم، ریڈیو، میوزک اور انٹرنیٹ ویڈیوز آتی ہیں۔ تو انٹرنیٹ جو ہے اس کو آپ یوز کریں۔ دیکھیں انسان کی جتنی بھی ایجادات ہیں نا آج تک اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں۔ آپ بیسک مثال لے لیں گاڑی یا موٹر سائیکل کی، یہ کتنا مفید ہے، انسان اتنی دور سفر کرتا ہے ود ان جو گھنٹوں کا سفر ہے اسے منٹس میں یہ طے کر لیتے ہیں، لیکن ہر سال ہمیں ریکارڈ میں بھی ہے یہ بات، سینسس میں آتی ہے کہ ہر سال اتنے لوگ جو ہیں وہ حادثات جو پیش آتے ہیں ان میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آپ کیا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے یا یہ ٹھیک انوینشن ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا استعمال درست نہیں ہے۔ اور انٹرنیٹ بہت ہی جہاں پر مفید ہے وہاں پر خطرناک بھی ہے، اس پہ آپ اوپن ہے، بالکل ولنریبل ہے اس ڈیوائس کے سامنے، آپ اس ڈیوائس سے کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس میں کیا یوز کر رہے ہیں۔ آپ اسلامی تعلیمات میں بھی آپ کوئی صحیح بات کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ایک غلط کنسیپٹ کو اپنے فائدے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کر کے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ اور فیک نیوز تو ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بہت ریپڈلی پھیلتی ہیں اوتھینٹک نیوز کے مقابلے میں، سو پلیز بی کیئرفل، میں یہ کہنا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ تیمور نے ذکر کیا سر موسیقی کا۔ اب موسیقی کا ایسا ایک کریٹیکل کہتے ہیں اسلام میں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے میں یا تیمور ہم تو طالب علم ہیں، آپ ہیں ہمارے استاد، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے یہ سوال بہت کریٹیکل سوال ہے اور ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اور جو ہمارے روایتی اسلوب اور منہج ہے تو اس طرح سوال نہ اس ماحول میں کیے جاتے ہیں اور نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو گڑ کے چتے میں جو ہے ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس دور کا بہت ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارے نوجوان نسل کو جو درپیش ہے۔ اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا دینی فریضہ ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے میں نے جس طرح پہلی بات کی کہ اب ہمارا یہ بنیادی ٹاپک ہے نا ابلاغ اور ابلاغیات، میڈیا کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنے کلام کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں نا تو اب ایک فورمز تو میڈیا ہے کہ مختلف ہیں، متنوع ہیں، وہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ پھر ان فورم سے آپ پیش کیا کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ مثلاً کلام کے مختلف اقسام ہیں، تو سب سے اعلیٰ کوالٹی جو ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے پیغامات جو بیچتے ہیں وہ وہی جلی ہے، وہی خفی ہے، اور وہ ہمارے ہاں آخری دین میں جو ہے ایک لحاظ سے محفوظ بھی ہیں، تو وہ سب سے اعلیٰ صورت ہے اور شکل ہے ایک کلام کا۔ اس کے بعد جب ہم اس دائرے سے نکل آتے ہیں تو دوسرا دائرہ وہ جو ہے انسانیت کا دائرہ ہے، تو انسانیت میں بھی سب سے بہترین کلام انبیاء کرام کا ہے۔ لیکن اس دائرے سے جب ہم آتے ہیں عام انسانوں کی طرف تو عام انسانوں میں جو پھر کلام ہے نا اس کے لیے ہم ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کلام موزون اور کلام غیر موزون۔ تو کلام موزون تو یعنی جو اللہ کا کلام ہے اور جو انبیاء کا ہے وہ تو ہر حوالے سے موزون ہے، لیکن انسانی کلام میں پھر یہ باتیں ہیں۔ اب موزون کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جس کلام کو کچھ خاص ضابطوں کے ذریعے، کچھ خاص قاعدوں کے ذریعے، ایک خاص فریم ورک، ایک فریم کے اندر، ایک خاص پیراڈائم کے اندر آپ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ جس کے لیے عموماً اصطلاح استعمال ہوتی ہے نظم اور نثر، ٹھیک ہے؟ تو جو کلام کی اعلیٰ کوالٹی ہے انسانی کلام کی وہ نظم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ شاعری ہے، پھر اس کے مختلف قسمیں ہیں، یہ حمد ہے،
اس کے اعلیٰ قسم مقدس قسم حمد ہے، پھر اس کے بعد نعت ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ترانے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح نظم ہے، پھر اس کے اسی طرح جو ہے اس میں پھر اپنے جمالیاتی حس کا اور جمالیاتی ذوق کا ایک عکاسی ہے جو ہر شاعر اپنے انداز میں کرتے ہیں، وہ سامنے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے ایک پیرائی میں جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ ساری اس کو کلام موزون کہتے ہیں. ایک کلام غیر موزون، پھر کلام غیر موزون جو ہے یہ آپ دیکھ لیں تو یہ شعر و شاعری کے اندر بھی ہے اور یہ نثر کے اندر بھی ہے. اس کے لیے پھر الگ معیارات ہماری جو ہے ادیب جس کو کہتے ہیں نا، ادیب جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم اس کو جانچتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یعنی یہی کلام ہوتے ہیں جو آگے ہم پیش کرتے ہیں. جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک سمپل سادہ طریقہ ہے، جس طرح ہم لیکچرز میں، دروس میں، بیانات میں، جیسا کہ انبیاء کرام کا ایک اسلوب تھا، ٹھیک ہے. آپ نے جمعے کے دن خطبہ کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح پیش کرتے ہیں، لیکن بعض علماء جو ہے جس طرح سریلی آواز کے ساتھ ایک بہترین انداز کے ساتھ قراءت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جب وہاں پر اپنی گفتگو کے اندر جملوں کے بناوٹ اور اس میں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے اپنے سامعین کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کو پھر واہ بھی کرتے ہیں وہاں مسجد کے اندر، وہ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. تو مطلب وہ بھی ایک لحاظ سے اس موسیقی کے اندر جو ہے ایک قسم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے باہر رکھ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح پھر آگے جا کے جب آپ اس کلام کو ایک لحاظ سے نعت کو پیش کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ حمد کو پیش کرتے ہیں، ایک دینی ترانی اور نظم کو پیش کرتے ہیں، تو اس کو بھی لوگ سراہتے ہیں. اچھا، آگے جا کے جب اس میں یعنی موسیقی کا ایک جز جو ہے وہ آلاتی موسیقی ہے. ہمارے ہاں موسیقی کے حوالے سے اس کی حلت حرمت پہ کوئی بہت زیادہ اسلام کے حوالے سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے نا، اور حرمت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بات آپ کے شعر میں ٹھیک ہے، وہ شریعت یعنی قرآن اور سنت کے تعلیمات کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جی، آپ آئیں، آپ اس کے اظہار کریں. اچھا، اگر اس میں کوئی شبہ ہے تو وہ شخص آ جائے، وہ جس کا کلام ہے وہ اس کی وضاحت کرے کہ بھائی، یعنی بہت سارے شعراء جب وہ اپنا اعلیٰ کلام پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ، اب اس میں کیا ہے، لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھانا شروع کی، ہمارے مذہبی طبقے نے. اب اقبال نے پھر اس کی وضاحت کی جواب کے ذریعے، اور ان کو سمجھایا کہ اصل میں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں جو ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے ہمیں جو ہے چونکہ شعراء کا کلام بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، عام لوگوں کا ذہن وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں شعراء کا پہنچتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس فیلڈ کی ماہر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو پھر شعراء پر اسی طرح کے فتوے لگانا اور ان کو جو ہے ایک طعنے دینا وہ بھی درست نہیں ہے. جو لوگ اس کلام کے اور اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اگر آ کے اس حوالے سے بات کرے اور وہ شریعت کو بھی جانتا ہو تو پھر جو ہے پھر بھی وہ بات ٹھیک ہے. اچھا، آگے جب ہم آتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا مثال کے طور پر، اب کسی آواز کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اب جب اپنی جو صلاحیت کا جائزہ لیتے ہیں جس پہ اس فن کے لوگوں نے کام کیا ہے، تو آپ کے گلے کے اندر جو ہے اس میں 5 سر ہے، سر سین کے پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی 5 مختلف آوازیں ہیں جس کو جس کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے ذریعے اور اس کو وہ سامنے والے پہ ایک اثر کرتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کو ذرا مزید یعنی جو ہے وضاحت کے لیے، چونکہ جب اسلام یعنی یہ تو انسان کے اندر ہے نا، لیکن جب آپ خارج میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اس فن کا، تو اس کے 9 راگ بنتے ہیں، 9 راگ، ٹھیک ہے، 9 راگ بنتے ہیں. اور اس میں مثال کے طور پر بالخصوص عجم میں جو اس حوالے سے کام ہوا ہے، چونکہ عرب کا اس حوالے سے نسبتاً جو ہے ذوق کم ہے بنسبت جو ہے عجم کا، جو ہمارا خاص کر ایران سائڈ ہے اور یہ جو افریقن سائڈ ہے، تو وہاں پر یہ زیادہ ہے. اچھا، وہ ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، اب میں اس پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں. مثلاً اس میں ایک ہے عجم، اس راگ میں ایک نام ہے عجم. عجم ہے جو اپنی جمالیاتی اظہار کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ نام دیا جاتا ہے. اسی طرح مختلف نام جو ہے اس کو دیے جاتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اترا عرب میں اور پڑھا مصریوں نے اور سمجھا عجم نے، تو آپ دیکھیں کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہترین قراء دنیا کے اندر یہ مصر میں رہے ہیں اور آج بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ مصر کے اندر جتنی قراء ہیں تو وہ قراء علم قراءت کے ساتھ ساتھ یعنی باقاعدہ جو موسیقی کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں جا کے وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ جو سر ہیں، وہ جو راگ ہیں،
وہ جو چیزیں ہیں نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی اندر رہتے ہوئے پھر قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر یہاں پر آپ جو ہے واہ واہ کرتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں آپ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا اگر مثال کے طور پر کسی ہم گفتگو کرتے ہیں نا، اب گفتگو میں جب ہم توحید بیان کرتے ہیں، ہم کوئی اخلاق کے دائرے میں اندر بات کرتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مطلب بد زبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ ناخوشگوار الفاظ زبان سے نکالتے ہیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر عام روزمرہ کی گفتگو میں ایسی چیزیں معیوب ہیں تو شعر و شاعری کے اندر، نظم کے اندر اور اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص جو ہے بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، بیہودہ شاعری کرتے ہیں، جس میں مثلاً خواتین کے مختلف حصوں کا نام لینا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے فحاشی اور عریانی یا ایسے جذبات ابارنا کہ جس سے آپ کا جو جنسی میلان پیدا ہو جائے، تو بہرحال اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ حرمت، اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ میں بات سمیٹتا ہوں، یہ موضوع چونکہ انٹرسٹڈ ہے نا تو اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ اب ایسا ہے نا کہ اسلام اپنے شعر و شاعری کے اندر، اپنے نثر کے اندر اور اپنے موسیقی کے حوالے سے بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں روح پر، کہ آپ اس طرح کلام پیش کریں، نعت کی صورت میں، حمد کی صورت میں، اور اسی طرح نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، نثر کی صورت میں، اور اس کو اگر آپ کوئی موسیقی کا ٹچ بھی لگاتے ہیں نا تو کہ وہ انسان کو روحانی طور پر اٹھائے، وہ انسان کی روح پر ایک اثر کرے، وہ انسان کی روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تلاش کرے، اور ایک اس کے طرف، اس کی وجہ سے آپ کے دین کی طرف رجحان بڑھے، شریعت کی طرف رجحان بڑھے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اگر بالفرض و تقدیر مثلاً اسلام کا تصور یہی ہے کہ وہ روح پر زیادہ فوکس کرے، آپ کی شاعری، آپ کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ، اچھا دوسری طرف جو مغربی کنسیپٹ ہے وہ آپ کی روح پر نہیں، وہ آپ کے جسم پر، یعنی فوراً وہ ایسے موسیقی کا ایسا سٹائل اپنائیں گے کہ جس میں آپ کا جو ہے جنسی حوالے سے آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں تو مثال کے طور پر جسمانی ڈانس، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ جس طرح کے مخلوط ڈانس ہے، ناچنا ہے، اب وہ کیا ہے کہ وہ پورا جسم کو حرکت میں لاتے ہیں اور اس حرکت کے ذریعے وہ جسم کوشائی کرتے ہیں، جسم نمائی کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ جو آپ کی باہر کی حرکت ہے نا، اس کے بجائے آپ کی روح کے اندر ایسے ایک طرف پیدا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر روح اس طرح جھوم جائے نا کہ وہ کسی اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کا جو وہ روحانی رقص کے حوالے سے ان کے کنسیپٹ ہے، ان کی تعلیمات ہے، کبھی آپ پڑھیں نا، اور آج بھی وہاں پر جیسے ترکی میں اور ایران میں اور مختلف جگہوں پہ جو صوفیاء حضرات ہیں نا، تو وہ وہی مولانا جلال الدین رومی کے تصور کو آگے لے جاتے ہوئے وہ ایسے محافل بھی اور مجالس بھی کا انعقاد بھی کرتے ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں یہ روحانی رقص ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ روحانی رقص کے ایک لحاظ سے رقص کا مطلب جو ہے مطلب متحرک ہونا، بیدار رہنا، تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں آپ، ہم ہر دینی پروگرام میں، ہم ہر اسلامی پروگرام میں خوبصورت آواز میں تلاوت پسند کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک ہنر ہے نا، ایک فن ہے۔ یہ جو سر ہے گلے کی 5 میں نے آپ کو بتایا، یہ جو راگ ہیں، یہ جو مختلف چیزیں ہیں نا، تو ان چیزوں کو پھر ہم اس حوالے سے استعمال میں لاتے ہوئے ہم ایک ابلاغ کا کام کرتے ہیں، میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے، پھر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اسلام میں زیادہ تر جو ممانعات کی باتیں ہیں نا، وہ جو ہے آلاتی موسیقی ہے، جیسا کہ مثلاً جو ہے ستار ہیں یا دف ہے یا اس طرح جو دیگر جو پگل ہیں، پگل غالباً اس کو کہتے ہیں، اس کے جو جدید شکلیں ہیں، تو یہ ان چیزوں کے حوالے سے زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات میں کروں گا کہ دینی اسلام میں اس حوالے سے تعلیمات ضرور ہیں، قرآن میں بھی اشارات موجود ہیں، اور اگر واضح نصوص نہ ہو تو اشارات موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس باب میں ایک بڑی تعداد میں موضوع احادیث بھی ہیں جو ہمارے ہاں روایتی اور مذہبی طبقہ اس کو بیس بنا کے وہ بالکل ٹوٹلی حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے، اس حوالے سے حدود و قیود ہے، لیکن ٹوٹلی یہ چیز منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔
اور اگر آپ اس کو وہ سرکل بالکل ختم کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کی ایک جمالیاتی حس کے اظہار کا ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ سمندر برق کرتے ہیں. اور جب آپ نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہندوستان ہے نا، انڈیا، اس حوالے سے یعنی ان کا ایک ہوڑ ہے پوری دنیا کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جمالیاتی حس کو، اپنی اس تفریحی جو میڈیا آپ اس کو کہیں، یا اس کو موسیقی کہیں، یا اس کو جو بھی کہیں نا، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ انہوں نے ایک بزنس بھی بنا لیا ہے، اور اپنی اخلاق کا اور اپنی اقدار کا اور اپنی روایات کے جو ہے پھیلاؤ کا اور ابلاغ کا اور تبلیغ کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے. اس لحاظ سے پھر جس طرح سے آپ نے انڈیا کا ذکر کیا ہے، اگر ہم پاکستان میں ہمارا جیسے اسلام دین ہے، ہم اس کو پھیلانے کے لیے یہی سارے اقدامات ہم کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہ کر سکیں، ہمیں کرنا چاہیے. جی جی بالکل. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ میں بات کر چکا ہوں نا کہ ایک اتفاق سے یہ ہوا کہ مثلاً جب غلامی کا دور شروع ہوا، غلامی کے دور سے پہلے ہمارے لوگ بہت جمالیاتی حوالے سے اور ذوق کے حوالے سے اور اس فنونی لطیفہ کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. آپ دیکھیے تعمیرات کے اندر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں نا، کلام کے اندر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اپنے جو ثقافت اور تمدن کے جو مختلف مظاہر ہیں اس کے اندر دیکھ لیں، تو مسلمانوں نے اس میں 19 میں جو ایک ماڈل پیش کیا تھا، یا یہاں پر جو مغل بادشاہوں کے دور میں انہوں نے اپنے ایک ماڈل پیش کیا، تو اس کے گہرائی میں آپ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن دور غلامی میں ہوا یہ کہ یعنی ٹوٹلی ہم ایک دفاعی پوزیشن میں آ گئے مسلمان. تو کسی نے یعنی انتقام لینے کے لیے ایک تصوری اسلام پیش کیا، کسی نے پھر جو ہے اس کے نتیجے میں تعلیمی نظام بھی تقسیم ہوا. اچھا، کسی نے اس اسلام کے بقا کے لیے کوئی نئی طریقے اختیار کیے، جو اصل اسلام تھا وہ پس منظر میں چلا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام میں چونکہ یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام آیا نا، تو وہ جو ہے یہاں پر باب الاسلام جو سندھ کو کہا جاتا ہے، محمد ابن قاسم کے ذریعے. اچھا، جب وہ یہاں پر آئے تو وہ ملتان جب پہنچے ان کو واپس بلایا گیا. اچھا، واپس بلایا گیا تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا نا، ان کی اسی طرح تربیت نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد وہ یہاں کے جو صوفیاء حضرات تھے نا، وہ صوفیاء حضرات آگے اسلام پھیلاتے رہے، اور پھر ملائیشیا تک، انڈونیشیا تک، چائنا تک، اور پورے ہندوستان میں وہ لوگ پھیل گئے. اچھا، اس دوران پھر جہاں جہاں ایشوز آئے، مسائل آئے، تو افغانستان سے فاتحین اٹھ کے یہاں آ کے حملے کرتے تھے، اور یہاں پر تھوڑی بہت اصلاح کر کے واپس چلے جاتے تھے. پھر یہ لوگ جو ہے یہاں کے مقامی کلچر، ثقافت اور بدعات، شرکیات اور جو صوفیانہ ایک دائرہ تھا اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے تھے. اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ میں صوفیانہ تصورات کا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کو پسند کرتا ہوں، اور اسلام پہلا بھی یہاں پر جو ہے اولیاء اللہ کی دعوت اور ان کی محنت کی وجہ سے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اسلام میں تزکیے کا تصور ہے، لیکن تصوف کا اس طرح نہیں ہے نا. ہم نے تزکیہ کنورٹ کیا تصوف میں. اب یہ جو برصغیر پاک و ہند میں جو تصوف ہے، اور یہاں پر جو ہمارے جو اصلاحی ضابطے اور قاعدے بنے ہوئے ہیں، تو اس پر زیادہ تر اثر ہمارے عیسائی مذہب کا ہے. وہاں جو رہبانیت تھی، وہاں پر ترک دنیا کا جو تصور تھا. اچھا، وہ روایتی طبقے کے لیے، مذہبی طبقے کے لیے خاص قبہ جبہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو دنیا کے جو آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، اور اسی طرح جو رنگینی ہے اور چمک دمک ہے، اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور دور رہتے تھے. اور جو ایک دنیاوی طبقہ ہوتا تھا وہ دنیا میں آگے ہوتے تھے. تو یہاں پر اثر یہ ہوا کہ ہمارا تصوف چونکہ متاثر تھا رہبانیت سے، تو یہاں پر اسلام کے بجائے جو رہبانی تصورات ہیں نا مذہبی طبقے کے اندر اور روایتی طبقے کے اندر، تو وہ جو رہبانی تصورات زیادہ ڈیولپ ہو گئے. وہی جو ہے آگے جا کے مسلمانوں کا تصوری دین بنا. اس میں پھر یہ ہے کہ مولوی صاحب تو، مولانا صاحب اور شیخ صاحب تو داڑھی رکھیں گے، لیکن عام مسلمان رکھے یا نہ رکھے، یہاں پر تو وہ قبہ جبہ بنائیں گے، لیکن عام مسلمان، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو میرے لیے ہے بے حیثیت ایک مولوی، ایک حافظ، ایک قاری، ایک مولانا، وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ ان کے لیے بھی ہے، وہ ہر کلمہ گو کے لیے ہے. یہ جو ہے اصل میں رہبانی تصور ہے، یہ جو ہے عیسائی تصور ہے. تو اس ضمن میں نے تھوڑی سی یہ بات بھی ضروری سمجھی، تو آپ کو یہ بھی میں نے کی ہے. نہیں سر، اس میں اگر ہم کہیں کہ آپ ایک علم کا سمندر ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال میں تیمور آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی ہوں. جی جی، ہمارے ساتھ سر موجود ہیں. بالکل. جو سر نے جس طرح سے پوری تفصیل میں ہمیں بتایا، جی، میڈیا کا استعمال اگر ہم اسلام پھیلانے کے لیے کریں
تو اس کو کس طرح سے کریں. آپ کو ظاہر سی بات ہے جو آپ کی میڈیا کی تعلیم میں سکھایا بھی جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے, بالکل آپ کے عنوان اور موضوع بھی ہوتے ہیں, بالکل بالکل جی. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں گے آپ؟ بالکل, اس میں وضاحت میں بھی جانے کی کوشش کروں گا, لیکن وقت کی کمی کا بھی خیال ہے مجھے, تو میں بات کو بریفلی لیکن واضح طور پہ ایکسپلین کروں گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں نا جتنی بھی حدود ہے نا وہ ہمیں آؤٹ لائن ایک مسلم معاشرے کی دے دی ہے. جو بھی انفارمیشن ہے, جو ڈیٹا ہے, ویڈیو آڈیو, آپ جس بھی فارم میں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس میں ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کی حدود کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. تو آپ یوز کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں, فلم بنا سکتے ہیں, پروڈکشن کر سکتے ہیں آپ. اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اتنے زیادہ علماء ہیں, مولوی حضرات ہیں کہ جو اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کی ملینز کے اندر ویورشپ ہے, اور وہ ایک دین کا کام ہے, وہ یوٹیوب سے ایک ایسے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں کہ جو مغرب کی ایجاد ہے. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اس میں ایک چیز جو کہ میری معلومات کے حساب سے ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہے جی اور آپ پڑھتے ہیں ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جب آپ سے فلم وغیرہ بنواتے ہیں تو وہ موضوع آپ سے کہتے ہیں کہ اسلامک رکھا جائے اور اسلامک ایتھکس کا خیال رکھا جائے. کریں. بالکل, ایک چیز ہے جو ہم کہہ کے بتا سکتے ہیں, ایک چیز ہے جو ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم جیسے میں نے ایک شاید مووی دیکھی تھی, اس میں اس طرح سے تھا کہ ایک گھر ہے, پریوار ہے, ماں بچے کو شروع سے جو پرورش ہوتی ہے کس طرح سے ہے وہ دکھاتی ہے, نماز پڑھنا سکھاتی ہے, نماز کا طریقہ بتاتی ہے, وضو کا طریقہ بتاتی ہے. تو اس لحاظ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی میں اسی طرح کی کافی موضوعات پہ فلمنگ ہوتی ہے, تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں کام کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, اس میں ایسے ہی ہے کہ ہم نے اگر کوئی بھی آئیڈیا ہو, آپ نے پہلے تو پروفیسر سے ڈسکس کرتے ہیں, تو اس کے بعد جب یونیورسٹی اس کو پروف کرتی ہے تو ہم پھر اس کی پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں بیسک 2-4 یہی ہے کہ جو آپ نے اسلامک ایتھکس ہے ان کو نظر میں رکھنا ہے, اور ولگیرٹی وغیرہ نہ ہو آپ کی فلم کے اندر, آپ کے ڈرامے کے اندر جو بھی آپ نے شوٹ کرنا ہے. تو کوئی ایز سچ راکٹ سائنس نہیں ہے, یا بالکل بھی نہیں تنگ کر دیتے رستہ, کریٹیوٹی دکھائیں لیکن ود پرنسپلز اینڈ پراپر پروٹوکولز ایتھکس کے ساتھ, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اس میں جو آپ کو رسپانس ہوتا ہے جس کو ہم ویورشپ کہتے ہیں, مطلب آپ کو ایک چیز آپ نے بنائی ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ پہنچاتے ہیں. لوگوں کا رسپانس کس طرح کا آتا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ دیکھیں, اگر آپ صرف سمپل سی پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی رسپانس نہیں آتا. آپ کو تھوڑے کریٹیو انداز میں کہ اگر آپ نے ایک میسیج دینا ہے تو اس کو جدید طرز وہ کیا کہیں گے اس کو, کہ ایک جدید پروٹوکولز کے ساتھ نا آپ اس کو بنائیں. اس طرح کا آپ اس کا الگورتھم رکھیں کہ جو ینگسٹرز کو اٹریکٹ کرے, جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا کنٹینٹ اچھا بنائیں, اس کا جو ساؤنڈ ٹریک ہے وہ بھی اٹریکٹفل بنائیں, اور ود ان ایتھکس ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن کریں. یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں نا, انہوں نے جو کہا کہ یہ مغربی ایجاد ہے, تو یہ ہمارے بعد جو مغرب پسند طبقہ ہے نا اس کو بہت ذرا یہ سوال ہائی لائٹ کرتا ہے. جی, میرا خیال ہے کہ دیکھیے, میں نے جو کچھ دیر پہلی بات کی ہے نا کہ ایک تو اصل اشیاء میں اباحت ہے, یہ قاعدہ ہے ہمارے یہاں اسلامی, اور جو دین کو سمجھتے ہیں وہ اس قاعدے کو بھی سمجھتے ہیں. اور اصل عبادات میں توقیف ہے, توقف ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہیں, جو ایک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو چلانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ایک احکام کی صورت میں ایک نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے دیا گیا ہے, تو وہ تو ہر دور میں تا قیامت ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر جو عام اشیاء کا جو ایک استعمال ہے نا, تو اس میں اباحت. اب یہ جو اب انہوں نے کہا کہ یہ مغربی دریافت ہے, اب مغرب بھی تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے نا, بالکل. اب اگر جا کے نا تو یہ تو انسانی تخلیقات ہے, یہ دریافتیں ہیں, یہ ساری چیزیں, اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے. تو اس لحاظ سے دیکھ لی تو ہم بحیثیت انسان, بحیثیت مخلوق ان چیزوں سے استفادہ کرنے کا ایک خدائی حق رکھتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے رب نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ قابلیت دی ہے, اگر ان کے توسط سے چیز پہنچی ہے, اور ہماری شریعت میں دینی معاملات میں اس کے حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ میچ, وہ چیزیں میچ کرتی ہے, تو ہمیں اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اگر
میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پہ بات کرتے ہیں نا، یا ان کی مختلف مذاہب پہ بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ اگر مثال کے طور پر ان کے دیگر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ان کے نظام کو کیوں ٹھیک نہیں سمجھتے؟ یہ بعض لوگ جو ہے نا، جو نادان طبقہ ہوتا ہے، دین کے حوالے سے گہرائی عموماً نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں. میں ان کو یہ بتاتا ہوں نا کہ یہ ایسا ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے جا کے جو ہے وہاں سے کوئی ایکسرسائز کا ایک پیکیج لینا چاہیے مغرب سے، اور وہ یہاں اپنے جیم میں اور یا اپنے گھر میں اور یا کسی جگہ اس کو لانچ کرنا چاہیے، اس کو روزانہ میں جو ہے کروں گا اور بس نماز کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کے جو دنیاوی نظام چلانے کے لیے، اجتماعی نظام چلانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے پورا ایک ڈسپلن، ایک پیراڈائم دیا ہے آپ کو، اور آپ اس کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں وہاں ان کو فالو کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو میں نے صبح کسی سے ویسے ایک بات کی، میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مغرب کے حوالے سے جو فحاشی اور یعنی اور فلاں انٹرنیٹ اور میڈیا، آپ اس کو تو اسلامک میڈیا اور اسلامک انٹرنیٹ کا نام دے کے اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اس سسٹم کو غلط کہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا دیکھیں، جب آپ کے اپنے گھر میں ایک دلہن موجود ہونا اور آپ مارکیٹ میں جا کے منہ ماری کر دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں نا. تو اب اسلام آپ کو اس منہ کی اجازت نہیں دیتے. جب آپ کے پاس اپنے ایک شرعیت کا ایک نظام موجود ہے، ایک جس کو آپ خلافت کہیے، حکومت الہیہ کا ایک پورا پیراڈائم موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو، یعنی اپنے جو حرم کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہاں کسی اور جگہ جا کے منہ ماری کرتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں نا سسٹم کو. تو یہ بالکل غلط ہے، یہ انتہائی نامناسب ہے. تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا مغربی جو ایجادات ہے یہ بھی انسانی تخلیقات ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج ہمیں نہیں ہے. جس طرح انس کے اندر ہم سے بہت ساری چیزوں نے لی ہے، اس طرح اور بہت سارے حوالوں سے انہوں نے ہمیں کاپی کیا ہے. تو اگر ان کی بعض چیزوں کو ہم لے لیں گے تو یہ شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل ایسی ہے سر، جو کسی کی اچھائی ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی اچھائی ہے اس کو اپنا لو، برائی کو دور رکھو. تو اگر کسی کی اچھائی مغربی ہے جو بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے انسانیت کو، اور ہم تبلیغ کا کام اس سے بہتر سے بہترین طریقے سے کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی اچھائی تو ہم اپنا لیں. تیمور آپ سے ایک میرا سوال ہے کہ قرآن باضابطہ خود ہی ایک کتاب ہے اور ایک ہم کہتے ہیں میسیج ہے، بلکہ ہمارے خاتمہ نبوت تک، آخر تک، جب تک قیامت آتی ہے تب تک یہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ایک مجموعی صورت میں کتاب موجود ہے جس سے ہم ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میڈیا کو بھی جدید ٹیکنالوجی، یعنی کہ 21ویں ہجری جو صدی ہے اس کی جدید ٹیکنالوجی کہلائی جاتی ہے، جس پہ قرآن بھی پرنٹڈ فارم میں پڑا ہے. بالکل سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میڈیا ہے اس کا استعمال اس لحاظ سے، جیسے ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے نا، قرآن تو قرآن ہے، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی ساری چیزیں ایسے قرآن سے ریلیٹڈ آیات وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں جس میں رد و بدلی ہوئی بھی ہے. اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، 21 سینچری جو ہے یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، انفارمیشن کا دور ہے. تو جیسا کہ آپ نے یہ بہت کرٹیکل کویسچن ریز کیا کہ اصل میں وہ جو چینجنگ آئی ہے نا، ایکچولی احمدیہ سیکٹ ہے، جس طرح اور بھی بہت سے سیکٹ ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے الٹر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ تو دور ازل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کفار تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ اس طرح کی کوششیں کرتے تھے اسکرپٹ کو چینج کروانے کی. اور ایک تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہت سخت قرآن ہے، اس کو تبدیل کر کے لے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ ڈینائی کیا کہ یہ اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس میں سے ایک الفاظ آگے پیچھے بھی کروں، چینج کرنا تو دور کی بات. تو ہمیں بھی، ہم اگر یوز کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے انفرادی طور پہ کہ ہم اس کو ویریفائی کریں اور اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ کہیں مس انفارمیشن تو نہیں. جیسا کہ میں ریسنٹلی بھی ٹاک شو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ مس انفارمیشن بہت ریپڈلی پھیلتی ہے. تو مس انفارمیشن تو پھر ایک، جیسے آپ نے مجھے کوئی ویسے ہی بات بتائی، غلط بتائی، تو میں نے آگے بڑھا دی. اور قرآن کے معاملے میں تو ہمیں ڈبل بلکہ احتیاط برتنی چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی غلط معلومات یا مس انفارمیشن قرآن کے نام پہ آگے نہ شیئر ہو جائے. جی احتیاط کرنی چاہیے. سر آپ سے سوال ہے میرا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں تو آج کل اس اصطلاحات پر بھی بہت غور کر رہا ہوں
اب ضابطہ جو ہے ایک لگا بندہ ایک پیراڈائم کا نام ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات نہیں، اسلام اس کل دین جو ہے نا اس پوری دنیا کا نام ہے، بلکہ اس پوری دنیا کا نہیں، اس کل کائنات کا نام ہے. میں عموماً یہ بات کرتا ہوں نا کہ قیامت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نام جو دیے گئے ہیں نا، اس میں ایک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین. اب یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی دن جو ہے ٹوٹلی تمام آپ کے ساتھ حساب کتاب، رکھ رکھاؤ، ڈیلنگ، پوچھ گچھ، یہ جو ہے اس دین کی جو معیارات ہے اور جو قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، اور جو اصول ہیں، اور جو اشارات ہیں، اور جو سلسلے اس کے اندر ہے، اس کے مطابق آپ کے ساتھ وہ ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضابطہ بہت محدود لفظ ہے. اسلام جو ہے دین، ہمارا جو دین ہے نا، یہ اس کل کائنات کا نام ہے. اس میں ہر چیز کے لیے ہر حوالے سے رہنمائی موجود ہے، اشارے موجود ہے، تعلیمات موجود ہے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کے طرف سے ہے. اور رب العالمین کا مطلب یہ کیا ہے کہ رب ہے صرف انسانوں کا نہیں، اس کل عالم کا، مخلوقات کا. اور پھر کس پر اتار دیا گیا ہے اس قرآن کو؟ یعنی رحمت للعالمین پر. رحمت للعالمین کا مطلب یہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، اس کل کائنات مخلوقات کے لیے جو ہے ایک لحاظ سے رحمت ہے. تو اسلام کے اندر ہر حوالے سے تعلیمات موجود ہے. تھوڑا سا یہ چیز ضرور ہے کہ اسلام میں ایک آئیڈیل صورت ہے، ایک آئیڈیل نظام ہے. ایک جو ہے اسلام میں ایک درمیانہ ایک نظام ہے، ایک اسلام میں ایک جواز کا راستہ ہے. تو بعض چیزوں میں آپ چلیں گے آئیڈیل اس پہ، وہ جو عبادات جو میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں پر توقیف ہے اور توقف ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے آپ کا جو معاملات ہے، تو معاملات کے اندر آپ ایک اعتدال پہ رہیں گے. اس میں بھی بہت آئیڈیل پر بھی جائیں گے تو آپ مسائل کے شکار ہوں گے، بہت لو کوالٹی پہ جائیں گے تو بھی مسائل کے شکار ہوں گے. ایک آپ کی اس طرح جو جمالیاتی حص اور ذوق ہے، اس کی جو اظہار کی مختلف مظاہر ہیں، اس کو آپ فلم کہیں، ڈرامے کہیں، جو ہے مختلف پروڈکٹس ہیں اس کی، اور پھر اسی طرح آپ اس کو انٹرٹینمنٹ میڈیا کہیں، آپ اس کو جو ہے موسیقی کہیں، آپ اس کو گانے کہیں، آپ اس کو ناچنا کہیں، آپ اس کو ڈانس کہیں، جو نام آپ اس کو دیں گے نا، تو یہ بھی ایک پورا ڈسپلن ہے. اور اسلام کا اس بارے میں بھی پوری طرح تعلیمات ہے. اس میں یہ بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ جب آپ ایک میدان عمل میں ہوتے ہیں، ایک گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ تھوڑا سا ہم جواز کے دائرے میں آ سکتے ہیں کہ چلے جی آپ کے فرائض، آپ کے واجبات، آپ کے اعتدال کا جو پہلو ہے نا، یہاں پر جس حد تک اگر کوئی راستہ ہے تو آپ لوگوں کو دے تاکہ وہ اپنی جمالیاتی ذوق کا، جمالیاتی حص کا وہ کھل کر اظہار کرے اور انسانیت اس سے مستفید ہو. اور اس کے اندر بھی اصل روح یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں اس ذوق پسند لوگوں کا پیدا کیا ہے، تو ان لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے اسلام کا تصور توحید ہے، تصور عبادت ہے، اسلام کا تصور دنیا ہے، اسلام کا جو تصور کائنات ہے، وہ اس کے ذریعے آپ پیش کریں. تو اصل چیز یہ ہے. تو اس ضابطوں وابطوں کے الفاظ سے بھی باہر آئی اسلام نام ہے اس کل کائنات کا، اور اس کل کائنات کے لیے اس میں تعلیمات ہے اور رہنمائی. اچھا، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے آڈینس کی طرف. ان میں سے کوئی بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ہمارے مہمان عزیز یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. سر بیسیکلی رضوان غلط اس سائڈ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا میوزک کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اور مطلب لیرکس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر اس پہ آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ آخری لفظ کیا کہا آپ نے، کس سے فرق پڑتا ہے؟ میوزک کی لیرکس جو اس کے الفاظ ہیں، تو اس سے فرق پڑتا ہے. اس پہ اگر آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے. ویسے اس پہ تو میں نے بہت یعنی ایک محتاط اور ڈیٹیل انداز میں بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس ایک دو الفاظ میں ہمیں آپ بتائیں. دیکھیے اسلام اس حوالے سے آپ کو انگلی سے پکڑتا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. اسلام آپ کو ایک گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام آپ کو کچھ بیسک اخلاقیات اور کچھ جو ہے آداب اور کچھ تعلیمات دیتے ہیں. آپ نے خود پھر اس کی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر رہنا ہے، اور اس بنیاد پر آپ نے اپنے رب کو آخرت میں جواب دینا ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ مطلقی ان ساری جو تفریحی میڈیا ہے یا تفریحی ابلاغ جو ہے، یا اس حوالے سے یہ جو جتنی الفاظ آج ایک لحاظ سے یعنی جس طرح کا مغرب نے ہمارے ایک بہترین لفظ جہاد کو اور اس نوعیت کے دیگر الفاظ کو معیوب بنا دیے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے روایتی طبقے نے, مذہبی طبقے نے, یعنی ان چیزوں کو مثال کے طور پر ڈرامہ ہے, فلم ہے, یہ جو تفریحی ابلاغ ہے, اس کو بھی ایسا معیوب بنایا ہے کہ اب مغرب میں کوئی اگر جہاد کا نام لے تو فوراً وہ جو ہے ان کو ایک چڑ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اپنے ایک تصوری جہاد ہے نا, کہ جہاد ظلم اور جبر کے خلاف ایک کوشش اور ایک ہمت اور ایک کڑے ہونے کا نام ہے. اسی طرح یہاں پر اگر یہ تفریحی میڈیا ہے, گانا ہے یا باقی چیزیں جو نظم ہے, ترانے ہیں, نعت ہیں, حمد ہیں, یہ بھی یعنی اسلامی دعوت کی ابلاغ اور اظہار کے ذرائع ہیں. اگر آپ اس کے اندر یعنی کلام کو بھی وہی شرعی ضابطے کے اندر رکھتے ہوئے پیش کریں کہ اس میں شرک نہ ہو, اس میں جو ہے توحید کے خلاف کوئی بات نہ ہو, اس میں اسلامی عبادات کا مذاق نہ ہو, ٹھیک ہے, اس میں اسلامی جو ایک لحاظ سے احکام ہیں اور جو شعائر ہیں اس کا استہزاء نہ ہو, مذاق نہ ہو, اس حوالے سے کوئی غلط بات نہ ہو, تو ٹھیک ہے وہ کلام آپ پیش کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ اگر آپ آئے اور اس کا مثال کے طور پر گانا اور ناچنا اور وہ شامل کرے اور اس میں یعنی اختلاط ہو مرد و زن کا, تو اختلاط مرد و زن کا تو ویسی بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اور پھر جب غیر محرم ہو تو, لیکن جب وہ اب جسم کوشائی اور جسم نمائی اور جس میں جو ہے جنسی جو میلانات پیدا کرنے کے لیے وہ ہو, تو میرے خیال میں وہ تو آپ یعنی مذہب اور اسلام تو چھوڑ دیو, تو کوئی بھی مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, وہ اس کے پھر اپنے کچھ ہر قوم کے اپنے اقدار ہے, روایات ہے, تہذیب ہے, ثقافت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح پھر اگر آپ دیکھ لیں آگے جو آلاتی موسیقی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ مثلا دف جو ہے کسی حد تک وہ شریعت میں جائز ہے, مثلا خوشی کے موقع پر, عیدین کے موقع پر, نکاح کے موقع پر, اس طرح خوشی کی کسی اور تقریب کے موقع پر اس کا جو ہے ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں. اب یہ جو اس دور کی جو آلات ہیں نا, یہ بھی اس کے کچھ اقسام ہیں. تو اگر اس سنجیدگی کے ساتھ ہو, اس وقار کے ساتھ ہو, اس خاص مواقع کے ساتھ مختص ہو اور ایک خاص یعنی شریعت کی اس احکام کے دائرے کے اندر اس کا استعمال ہو, تو اس کو ہم کفر تو نہیں کہہ سکتے. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم سیریس ماحول میں رہیں اور ان چیزوں کا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا شریعت ان کو ایک اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے, تو اس کے ایک خاص سرکل میں اس کا استعمال جائز ہے. آپ ہمارے دیکھ لیں جس طرح ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی جتنے پروگرامات ہوتے ہیں نا, ہر ایک میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب وہ سارے مسلمان ہیں نا, اسلامی ملک ہے نا, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک خاص دائرے کے اندر اگر ہو تو اس میں میرے خیال میں کوئی جو قباحت نہیں ہوگی. اس کے باوجود کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس طرح کے غیر شائستہ, غیر مہذب اور غیر پسندیدہ چیزوں سے دور رہنے کی کوشش ہونی چاہیے. اچھا, اسی کے ساتھ کوئی اور اگر سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی بولے. جی سر, میرا نام عبدالرافع فاضل ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ سر فلم میں ہم جیسے علی نقوی صاحب نے بات کی تھی کہ فلم بنانا جائز ہے اور ناجائز ہے. اسی کے ساتھ میرا ایک سوال ہے سر کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی اور فلم بھی اس پہ بنی ہوئی ہے کربلا کے واقعے پہ. انہوں نے امام حسین کو دکھایا اس میں, لیکن ان کا فیس بلر کر کے دکھایا گیا. اسی طرح حضرت علی کی لائف پہ بھی اور حضرت عمر کی لائف پہ بھی بنی عمر سیریز. کیا وہ ویڈیوز بنانا یا وہ ان کی لائف پہ فلم بنانا ایک شرعی طور پہ جائز ہے یا اس پہ گناہ کا کچھ پہلو آ جائے؟ جی, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ ظاہر ہم دنیا سے الگ تھلگ تو نہیں رہ سکتے. اب دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اسلام کا ایک آئیڈیل نظام کیا ہے اس پہ میں نے بات کی ہے. اسی طرح اسلام ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے, جو ہمارا ظاہر ہے کہ ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ان کے جو پھر صحابہ کرام اور پھر اہل بیت اور ان لوگوں کے ساتھ محبت اور ایک نسبت اور تعلق و ہماری ایمان کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے جن کی جہاں پر محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر پھر جذبات اور پھر اس حوالے سے جو دیگر انسانی رویے ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہوتے ہیں. اور وہ جن کا اس حوالے سے ایک ایمان ہوتا ہے وہ آئیڈیل سچویشن میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب وہ بالکل دنیا میں کھل کر وہ چیزیں آ جائیں گی نا تو اس کا ایک پھر مختلف اور زاویوں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے تصورات کے اندر ان لوگوں کے جو شخصیت ہے, ان کا جو مقام ہے, ان کا جو مرتبہ ہے نا, وہ بہت بلند و بالا بنا ہوا ہے. اب اگر وہ ہمیں سامنے تصویر میں نظر آ جائیں اور وہ اسی طرح
اس وقت کی وہ روایتی لباس میں اور اس شکل صورت میں، تو آپ کا فوراً جو وہ ایک ان کے بارے میں تصور ہے نا وہ بہت لو کوالٹی پہ اور لو سطح پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم مجموعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح چیزوں کو تو نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بحیثیت مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے. ہمیں جو ہے اس حوالے سے بیان سے، لیکچر سے، کلام سے اور شعر و شاعری کے ذریعے اس طرح فلم ڈراموں میں ان چیزوں کو پیش نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کیا ہے اور اب ہم اس بارے میں کیا کہیں کہ کیا وہ کافر ہے یا مسلمان، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام سے خارج ہوا ہے. ہم ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی تو نہیں کریں گے، لیکن اگر کام کیا ہے اور اس میں ایک اچھا میسج دیا ہے، ان کے ایک اچھا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور کچھ اچھے مقاصد سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ چاہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائی. باقی ان کا معاملہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ان کے ساتھ اس حوالے سے کیا ہوگا. ہمیں جو ہے اس حوالے سے یوم محشر یہاں نہیں لگانا چاہیے، یہاں پر ہمیں قاضی اور جج کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اس معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے قاضی اور اپنے لیے جو ہے معاملے میں وکیل ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ اس طرح بالکل بیلنس ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح وکالت اپنے لیے کرتے ہیں اس طرح وکالت جو ہے دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. اور باقی جو قاضی القضات بننا ہے، جج بننا ہے، یہ جو منصب ہے، یہ مقام رب ذوالجلال کا ہے. قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا، وہاں پر ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی چاہیے. کنٹینیو رکھو. اچھا، اسی میں سر تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ مغربی طور پہ تیمور نے بتایا کہ ہم اچھی چیز اپنائیں، بری کو نہ اپنائیں. اسی طرح سے جیسے ان کا سوال تھا کہ یہ چیزیں بنی ہیں، اب اس میں جیسے حضرت یوسف کی بھی کہانی ہے، پوری اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے. اس میں 200 چیزیں ہیں، ہمیں اس میں سے 100-150 ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، جو کہ ہمارے اسلام کو ریپریزنٹ بھی کر رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنائیں، جو غلط ہے اس کو دور کر دیں اور جو اچھائی ہے اس کو اپنا لیں اپنے اندر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف چلیں گے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز دونوں مہمانوں کا، ہمارے جو میڈیا کے طالب علم ہیں تیمور منیر صاحب اور ڈاکٹر مولانا محمد غیاث صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئے اور اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہمیں کچھ معلومات سے استفادہ کیا اور ہمیں معلومات پہنچائی. آپ کا بھی بہت شکریہ.